السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة معزز علماء کرام یہاں تشریف فرما مہمانان کرام اور پردہ میں بیٹھے ہوئے خواتین آج اس معزز پروگرام میں میری تقریر کا عنوان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی معروضات پیش کروں۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تو کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، بلند کر دیا۔ اے پیغمبر، میں نے تیری ایک ایک ادا قرآن میں اتار دیا، اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے کہ تیری وجہ سے مکہ کی گلیوں کو بلند کیا، میں نے تیری وجہ سے مدینہ شہر کو بلند کیا، میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک کوئی جوان، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی اقتدار آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور کوئی اس کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کہ جو تیرا صحابی بنا وہ بھی کائنات میں بلند ہو گیا۔ ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء دنیا میں بھیجے، کوئی نبی بستی کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے، کوئی موضع کے لیے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، زمینوں کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شجر و حجر کا نبی، ہمارا نبی ساری کائنات کا نبی، تحت الثری کا نبی، عرش و معلیٰ کا نبی، ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی۔ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دوسری جگہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ وقت آ گیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بے عمدہ، عمل میں عمدہ، عبادت بے عمدہ، ریاضت بے عمدہ، دیانت بے عمدہ، سنت بے عمدہ، سیرت بے عمدہ، مزاج بے عمدہ۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں تلوار کی باری بعد میں آئی، پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمہ پیش کیے، شیریں کلام پیش کیا، دشمن کے حق میں دعائیں دی۔ ایک طرف کفار و مشرکین کی اذیت ناک، دردناک، تکلیف دہ باتیں ہوتی تھی، دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہوتی تھی۔ دعا کے لیے دستے مبارک اٹھا ہوا ہوتا۔ اللہ اللہ، ایسا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک طرف اہل مکہ دشمنی کرتے، دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی امانتیں رکھی ہوئی تھی اور صادق و امین کے لقب سے پکارے جاتے۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر توحید کا پرچم لہرایا تو پھر ہر ایک کی نگاہیں میرے آقا کی طرف تھی۔ کسی نے امانتیں رکھ کر آزمایا، کسی نے گالیاں دے کر آزمایا، کسی نے کوڑا ڈال کر آزمایا، کسی نے کانٹے بچھا کر آزمایا، کسی نے پھندا ڈال کر آزمایا، کسی نے دیوانہ کہہ کر آزمایا، کسی نے مجنون کہہ کر آزمایا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمہ سے ہر ایک کو خوش کر دیا، کسی کو ناراض نہیں کیا۔ میں ان ظالموں تک یہ آواز پہنچا دیتے رہ جاتا ہوں جس نے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے جرم میں مسلمانوں کو جیلوں میں بند کیا تھا کہ ظالموں، تم نے ہمیں غدار کہا، ہم نے برداشت کیا، تم نے ہمیں چور کہا، ہم نے برداشت کیا، تم نے ہم پر جھوٹا الزام لگایا، ہم نے برداشت کیا، تم نے ہمارے علماء کرام کو جیلوں میں بند کیا، ہم نے برداشت کیا، تم نے ہمارے بے قصور مسلمانوں کو وطن سے بے وطن کیا، ہم نے برداشت کیا، تم نے ہماری بابری مسجد کو شہید کیا، ہم نے برداشت کیا، تم نے ہمارے عبادت گاہوں پر حملہ کیا، ہم نے برداشت کیا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر نبی کی شان میں گستاخی کی، نبی کی سیرت پر انگلی اٹھایا تو ان کو برداشت نہیں کروں گا۔ چاہے تو کھڑا ہو کر نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، وہی تیری قبر کھودوں گا۔ ایک مرتبہ ابو جہل آپ کے سامنے مٹھی بند کر کے کہنے لگا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں. یہاں تک کہ مٹھی میں جو کنکریاں تھی اس کنکریاں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اسی معجزہ کو لے کر کسی شاعر نے کیا ہی منظر کشی کی ہے کہ ادنا تھے آلو دیشان ہو گئے کہ ادنا تھے آلو دیشان ہو گئے کہ دستے نبی پہ صاحب ایمان ہو گئے کہ دستے نبی پہ صاحب ایمان ہو گئے. ارے کیوں پتھر پر اپنا خدا مانتے ہیں لوگ؟ ارے پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اس کے بعد سلمہ عبد المتین سمیہ محمد کامل